بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ برطانوی میگزین نے مودی سرکار کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مذہبی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بھارتی ریسلنگ کی صدر پر خواتین ریسلر کی طرف سے استحصال کے الزامات کے باوجود کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نواز شریف نہیں چاہتے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق وزیر اعظم کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا سامنا کرنا اچھی مثال نہیں ہے۔ ان کے خیال میں عمران خان کو مزید نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ نواز شریف کو بھی عمران خان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر تحفظات ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر سوڈان میں جھڑپیں ختم نہ ہوئیں تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ نے اس بحران کے نتیجے میں وطن کو چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں تیز رفتاری کے ساتھ اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ سوڈان وسیع خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو سوڈان ایسی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ ایک سینئر صحافی نے پیش گوئی کی ہے کہ عام انتخابات میں عمران خان 35 سیٹیں نکال سکے گا۔ اگر تحریک انصاف کی 50 سے سیٹیں کم ہوئی تو پی ٹی آئی کا حکومتی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ کیونکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کا نہیں بول رہی، وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے اور وقت پر الیکشن مانگ رہی ہے۔ بینیفیشری پیپلز پارٹی ہی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی طاقتیں یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کرتی ہیں تو روس انہیں جوہری خطرہ قرار دے کر مناسب اقدامات انجام دے گا۔ روس یوکرین میں F-16 جنگی طیاروں کی موجودگی کو جوہری خطرہ قرار دے گا کیونکہ یہ طیارے جوہری ہتھیاروں سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس ان جنگی طیاروں کی جوہری ہتھیاروں سے لیس ہونے کی صلاحیت سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں کسی قسم کی گارنٹی قابل قبول نہیں ہوگی۔ IMF پروگرام کی منظوری سے پاکستان کو ایک چانس مل گیا ہے اور یہ ممکنہ طور پر ہمارے پاس آخری موقع ہوگا۔ اگلی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو اصلاحات پچھلی 3 سے 4 حکومتیں نہیں کر سکیں انہیں کرنی پڑیں گی۔ موجودہ اتحادی حکومت کے دور اقتدار میں 12,21,000 نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک گئے ہیں۔ گزشتہ سال 8,32,000 جبکہ اس سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں 4 لاکھ نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں۔ غیر یقینی معاشی صورتحال، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث نوجوانوں کے بیرون ممالک چلے جانے کا سلسلہ دوستوں تیز ہو گیا ہے۔